بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں سے گزارا کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، لیکن نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا، نہ ہی جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا اور بیشتر اوقات اپنی عوام کی مدد اور خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی کا چرچا پوری ریاست میں تھا۔ اسے یہ رحم دلی اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ شہزادہ رعایا کے مسئلے سننے کے بعد جنگل میں اکیلا بیٹھا ہوا اپنی عبادت میں محو تھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور گدھے سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ گدھا نہ تو اس کی باتیں سن رہا ہے اور نہ وہ سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ زور و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، پھر گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا۔ چند دن یہی معاملہ رہا۔ جب رحمدل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، آخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی کہانی سنانے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ اس کی دولت کا غرور اس پر اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا اور انہیں ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ میری دور کی رشتہ دار میرے گھر ایک دن سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر آئی کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، اس سے کچھ انتظام نہ ہو آیا تھا۔ اس نے کچھ رقم مانگی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر اوقات عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی وقت آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا نرم بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ عورت ساری رات ہمارے دروازے کے ساتھ لگی روتی رہی۔ طوفان، شدید بارش اور اندھیری رات کی وجہ سے دوسری ریاست جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، مگر میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تکبر اور غرور کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب عالم یہ ہے کہ میں سارا دن لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر لے جاتا ہوں۔ اسی سے ہمارا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر رحمدل شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا بے شک اس کا ساتھ دینے والے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تمہاری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس عورت کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ ضرور تجھے اس عورت سے ملانے کا کوئی رستہ ڈھونڈ دے گا، کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لکڑہارا سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ دور سے کسی گھوڑے کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید گھوڑے پر سوار تھی۔ شہزادی نے آ کر پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ رحمدل شہزادے نے ساری رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی۔ تیرے بیٹے نے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر بارش کا مقابلہ کرتی رہی۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی عورت برداشت نہ کر سکی اور اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحمدل بادشاہ
معمول پر اپنے گشت پر تھا، اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ میری ماں کو گھر لایا۔ جب ماں کی لاش کو دیکھ کر میرے پیروں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ یہ شاید میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی زندگی گنوا دی۔ اسی کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ رحمدل شہزادے نے میری شادی اس شہزادے سے کروا دی، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا زمین میں گرتا چلا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے شہزادی کا دل بھر آیا اور اس نے لکڑہارے کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، وہ گدھا اپنے اصلی روپ میں لڑکے کی حالت میں واپس آ گیا اور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جی ہاں پیارے دوستو، غرور اور تکبر انسان کو ہمیشہ عرش سے فرش پر گرا دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔